دوستو، آس پاس اپنے ذرا نظر دوڑائیں. صبح سویرے اٹھیں، دیکھیں لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھیں گے. بازاروں میں دیکھیں، ہزار جھوٹ بولے جاتے ہیں اس رزق کے حصول کے لیے. لوگ ایک دوسرے کی جیب کاٹتے ہیں، لوگ قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو بھی رزق کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس یہ کافی ہے، حل من مزید، حل من مزید، بس اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے. اسی چکر میں ہم اپنی زندگیاں تمام کر دیتے ہیں. دوستو، رزق کا وعدہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ رزق میں تم لوگوں تک پہنچا کے رہوں گا. مگر جس چیز کا وعدہ نہیں کیا، یعنی بخشش کا، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ایک چیز جو گارنٹیڈ ہے کہ یہ تمہیں مل کے رہے گی، اس کے پیچھے تو ہم نے دن رات ایک کیا ہے. مگر جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اگر آپ نے محنت کر کے کما لی بخشش، تو ٹھیک ہے، وہ زندگی آپ کی ٹھیک ہو گئی، آپ کامیاب ہو گئے، جنت والے بن گئے. اور اگر وہاں پہ آپ کی فیلئر ہو گئی، یعنی آپ فیل ہو گئے، آپ نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. اور آپ کی جو بقایا پوری زندگی ہے وہ جہنم کی آگ میں گزرے گی. اب اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور جنت والے بننے کے لیے یہ جو بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کمانا ہے، اس کی ہم کوشش ہی نہیں کر رہے. عجیب بات ہے نا. ہم بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم میرے خیال میں اس زمانے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی. ہم اس زمانے میں پہنچ گئے ہیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہے، نہیں تو ہم گھڑے میں گر چکے ہیں. دوستو، کوشش کریں، کیونکہ دوسرا رہنما نہیں آنے والا، دوسرا پیغمبر نہیں آنے والا، یہی آخری پیغمبر ہے. کوشش کریں ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کی مان کے چلیں. کوشش کریں گے. خوش رہیں، آباد رہیں.